أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحق بعرشه والطيبون على المبارك أحمد بدعم الخضران تنها داشت بدعم الخضران تنها داشت بلکہ آتش در ہما آفاق زد عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری واجب الاحترام بزرگوں بھائی دوستوں گزشتہ جمعہ بھی آپ نے اسی آیت مبارکہ کا بیان سنا تھا اور یہی حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا مگر اس امت کی جو اس آیت میں خصوصیت بیان کی گئی ہے جس میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں
پھر دوسرے نمبر پر اس خصوصیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں۔ وہ خصوصیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں، مگر امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں پورا دین ہے، کیونکہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے پر، آپ پر، دنیا والوں پر، قیامت تک آنے والے نسلوں تک اللہ نے کس کس بات کا مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو پابند کیا، اس کے لیے امور فرمائے ہیں، حکم بیان فرمائے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اور دوسرا اس کا رخ ہے، اس کی ضد کہ یہ کام نہیں کرنا۔ نہی عن المنکر کا معنی یہ بنتا ہے، اور امر بالمعروف کا معنی یہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ہوگا وہ امر بالمعروف میں آئے گا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روکا ہے وہ نہی عن المنکر کے اندر آئے گا۔ اور اس سے سب سے بڑے انسان انبیاء علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جس میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے امر بالمعروف میں سے جو چوٹی کا امر بالمعروف تھا وہ شرک کا رد تھا اور نیکی کی تعلیم تھی، توحید کا بیان تھا۔ ہم جس پیغمبر کی سیرت کو قرآن پاک سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے امر بالمعروف میں جو انبیاء علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سبق دیا، اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر اپنا قرآن بنا کے نازل فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ امر بالمعروف ہے، اور نہی عن المنکر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اے دنیا انسان کے لوگوں، دنیا بھر کے انسانوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی پکار کرو۔ اب نہی عن المنکر کا پہلو آ گیا، فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک عبادت میں، بندگی میں، پکارنے مت بناؤ، اس لیے کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو سب سے پہلا امر بالمعروف میں وہ کیا آتا ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان۔ انبیاء علیہ السلام سب کا مشن اور پروگرام یہ تھا کہ لوگوں کو سب سے پہلے شرک سے روکیں، عقیدہ توحید پہ ان کو پکا کریں، جب وہ اس پہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد دیگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بعد کے اندر ان کے لیے کیا جائے گا۔ پہلے تو یہ اپنا عقیدہ تو سنوارے اور درست کریں، نمازیں بھی بندہ پڑھتا جائے اور قبروں پہ بھی جائے، نمازیں بھی پڑھتا جائے اور بندہ سجدے کرے، رکوع کرے، غیر اللہ کو پکارے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نمازوں کا۔ کوئی بندہ ہے اس کا میرے اور آپ کے کہنے پر نمازی بن بھی جائے، روزے دار بن بھی جائے، تبلیغ کرنے والا بن بھی جائے، اور عقیدہ شرکیہ ہو تو اس عبادت اور بندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جڑ کو پکڑتے ہیں الحمدللہ کہ تمام نیکیوں کی حسنات اور جڑ
اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے، اور شرک کفر سے جس سے اللہ نے بار بار منع کیا۔ ہر پیغمبر کی تعلیم میں یہ بات تھی کہ ما لکم من الہ غیرہ، پوجا کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کائنات میں تمہارا کوئی معبود، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، مختار کل کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں کوئی ایک ذرے کے برابر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ایک ذرے کے برابر تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، سارے انبیاء علیہ السلام کی خود تعلیم تھی، اور اپنے سے اللہ کی صفات کی خود انہوں نے نفی کی۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ لوگ تو تعریفیں کرتے ہیں، تو صفات بیان کرتے ہیں، میں اور آپ خاموشی کے ساتھ سن لیتے ہیں، چاہے ہمارے اندر وہ اہلیت، وہ صفت موجود ہو یا نہ ہو، بڑھ کے خوش ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں تھا، یہ مزاج نہیں تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نمائندہ اور ترجمان تھے، اس کی وحی الہی کے۔ اس واسطے انبیاء علیہ السلام کی جتنی مرضی تعریف کوئی لوگ کرتے، وہ کھنڈ میں نہ آتے، فخر میں نہ آتے، ما انا من المسلمین کا نعرہ لگاتے، نہیں ہوں میں ایک مسلمان، ما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، وانا اول المسلمین وانا اول المومنین، بس اتنی بات ہے کہ میں سب سے پہلا مومن مسلمان ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی اور پیغمبر کی بنا کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے، لیکن اپنے آپ کو عام مومن کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نبی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، امر بالمعروف سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا، اپنے دوست احباب کا، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کا امر بالمعروف میں یہ ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق، اور پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو۔ اللہ نے آپ کو سمجھ دے دیا ہے، قرآن پاک سے آپ نے پڑھ لیا ہے، انبیاء کی تعلیمات کو آپ نے سن لیا ہے، تو پھر یہی عقیدہ امر بالمعروف، اس کو ذہن کے اندر لا کر سمجھ کر اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو یہی عقیدہ پڑھاؤ۔ جب آپ سمجھے مطمئن ہو جائیں کہ میری تبلیغ کے نتیجے میں میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار الحمدللہ میری اس تبلیغ کے ذریعے سے اصل تبلیغ ہے ہی عقیدے کی، اصل تبلیغ عقیدے کی ہے، عمل کی ترغیب ہوتی ہے۔ میرے لفظ یاد رکھیں، میرے لفظ یاد رکھیں، عمل کی ترغیب ہوتی ہے، تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ عقیدے کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، نظریے کی ہوتی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ابلغ لکم، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ سارا قرآن لوگوں کے لیے تبلیغ ہی کرتا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سب سے پہلی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا لفظ بھی استعمال کیا، پھر آگے اس کی تشریح اور وضاحت بھی فرما دی کہ کس کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے۔ جس چیز کا شریعت کے اندر، دین کے اندر، قرآن کے اندر درجہ پڑا ہے، امر بالمعروف سب سے پہلے وہ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال کی ترغیب ہی نہ دو، دعوت ہی نہ دو، نہیں، لیکن اہمیت اس کو دو، زیادہ اس کو بیان کرو۔ یہ انبیائی ترتیب ہے، یہ انبیاء کی ترتیب نہیں ہے کہ جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ وہ اگر کریں انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ سارے کام، مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے، قرآن میں موجود نہیں ہے، ان کو تو اس کی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خانہ کعبے کے متولی تھے۔
خانہ کعبے کی خدمت کرتے تھے، غلاف چڑھاتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، سارے کام وہ کرتے تھے جو نیکی کے بظاہر ہیں۔ کچھ برائیاں بھی تھیں ان کے اندر، یہ بھی موجود ہے، لیکن یہ نیکیاں بھی ان کے اندر موجود تھی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو یہ کہا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو؟ تو وہ آگے جواب دے سکتے تھے کہ ہم تو یہ پہلے ہی کر رہے ہیں، یہ تو ہم پہلے ہی کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو، الہ اس کو مانو، معبود اس کو مانو، حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود نہ جانو۔ اسی دعوت، اسی واسطے تو وہ لڑ پڑی۔ عمل کی ترغیب دینے پہ کوئی لڑتا نہیں ہے، عمل کی ترغیب دینے پہ کوئی غصے نہیں ہوتا، کوئی ناراض نہیں ہوتا، لیکن نظریے کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے لوگ گلے پڑتے ہیں، لوگ گلے پڑتے ہیں۔ کیا انبیاء علیہ السلام کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا ان کو ہجرتوں پہ مجبور نہیں کیا گیا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان کو ہدایت دی گئی، تکلیف دی گئی، وہ پریشانیاں ان پر آئیں۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ یہ نمازیں اور روزے پڑھنے کرنے کرانے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ اپنے نظریے اور عقیدے کو صحیح اور درست کرو، ویسے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اس نظریے کی خاطر تم انبیاء کی طرح مار نہیں کھاؤ گے، ان تکلیفوں سے گزرو گے نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، شہداء کے بارے میں جہاں ان کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی گئی، اللہ نے مجھے اور آپ کو ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ ان انبیاء شہداء کی مشن پہ چلنا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ اس کام کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس ایمان کی وجہ سے، اس نظریے پر پکے ہونے کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے، اس کی دعوت دینے کی وجہ سے تم پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ خوف بھی آئے گا، ہراس بھی آئے گا، لوگ ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے بھی صحیح، اور اپنی حاکمیت بھی جتلائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی تمہیں ستائے گی، مالی کمزوری بھی آئے گی، بلکہ ایسا ہوگا کہ مال کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے، مال و اسباب تمہارا ضائع ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب ہجرت کی تو کسی کے پاس کوڑی بھی نہیں تھی، سب کو یہاں چھوڑ گئے۔ بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے محلات تھے، کوٹیاں تھی، ان کی جائیدادیں تھی، زمینیں تھیں، زمینیں بھی چھوڑ دی، مکانات بھی چھوڑ دیے، سارا کچھ چھوڑ دیا، بالکل چار کپڑوں میں، بلکہ بعض کو بیچاروں کو کپڑوں سے بھی معلوم کر دیا گیا۔ ایک چادر جس سے بمشکل انہوں نے سطر اپنا چھپایا۔ یہ حدیثوں میں ذکر موجود ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا بعض دفعہ کہ وہ اپنے سطر کو چھپا سکے اور اس کو باندھ سکے، بغول یعنی گیگ کر کے جو کیا ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اپنے لباس کو محفوظ کرتے، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے۔ کپڑا اتنا چھوٹا، اور پھر اس کو سینے کے لیے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے کی کر کے وہ سوئیں استعمال ہو رہی ہیں، کانٹے استعمال ہو رہی ہیں، بتاؤ۔ اور ہم کتنے عیاشیوں میں ہیں، اور پھر بھی ناشکری، پھر بھی ناشکری۔
لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ان کو بھوک بھی، افلاس بھی، مالی کمزوری بھی، خوف بھی، ساری چیزیں آئیں، مگر انہوں نے اس نظریے کی خاطر ساری قربانیاں دی، نظریے کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی خود حالت یہ تھی کہ اما عائشہ صدیقہ، ہمارے عزیز ابھی بیان کر رہے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، قربان جائیں اس اماں پر، وہ فرماتی ہے، قسم کھا کر کہتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 ماہ تک آگ بھی نہیں جلتی تھی گھر کے اندر، کوئی چیز ہو تو پکانے کے لیے آگ جلے گا۔ اور ہم اتنا کھا کھا کر پھر بھی کہتے ہیں جو کچھ بس یہ حالات خراب، مالی بڑی کمزوری ہے، کہ اپنی عیاشیوں کو بھی اپنی ضروریات میں میں اور آپ شامل کر لیتے ہیں۔ ضرورت اور ہوتی ہے، عیاشی کی اور ہوتی ہے۔ ہم آج مال و دولت عیاشی کے لیے کماتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں کماتے۔ ضرورت تو تھوڑی سی پوری ہو سکتی ہے، تھوڑے مال سے پوری ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ہوس اتنی مجھے اور آپ کو لگ گئی ہے، میں بھائی اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں۔ ہر بندہ جب معاشرے میں ایک چیز چل پڑتی ہے، اس سے متاثر ہر بندہ ہوتا ہے، نہ میں پاک ہوں نہ آپ پاک ہیں، سب کے اندر کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، یہ فلانے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ مجموعہ معاشرے کی میں نے اور آپ نے انبیاء کی طرح اصلاح کرنی ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا ہے۔ کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، بات کہنی پڑتی ہے، بات کہنی پڑتی ہے۔ یہ قرآنی ترتیب ہے، انبیاء کی ترتیب ہے، صحابہ کرام کی ترتیب ہے۔ اس واسطے اس آیت کے اندر جو ما بہل امتیاز صحابہ کی صفت بیان فرمائی، پھر اللہ نے یہی صفت اپنے پیغمبر کی بھی بیان فرمائی، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ابھی میں خود بھی بیان کر رہا تھا اور آپ نے 12 یہ بات سنی کہ ہر چیز سے مقدم ایمان اور نظریہ ہے، ہر چیز سے مقدم، میں ابھی بیان بھی کر رہا تھا، نظریہ اور ایمان ہے، مگر یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے کسی عمل کا ذکر نہیں کیا۔ امر بالمعروف جو ما بالانتہاء صحابہ کی صفت تھی، اس امت کی صفت تھی، اللہ نے اس کو ایمان سے بھی پہلے بیان کیا۔ تؤمنون باللہ بعد کے اندر ہے، جو جڑ اور بنیاد ہے سارے اعمال کی قبولیت کی، تؤمنون باللہ بعد میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے۔ اس کی اہمیت بتلانی تھی، اور جو ما بہ الامتیاز صحابہ کی صفت تھی یا اس امت پوری کی صفت تھی، اس لیے کہ تاکہ تم امر بالمعروف پہ خود بھی آ جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، اور دوسرے بھی اس امر بالمعروف پہ آ جائیں، اور ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی متصل قرآن بیان کرتا ہے، یہ نہیں کہ کہیں صرف امر بالمعروف کرے اور ساتھ نہی عن المنکر کا تذکرہ نہ ہو۔ میں نے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی، لیکن ہم کہتے ہیں صرف امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر نہ کرو جی، اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو پھر معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ انبیاء نے غلط ترتیب رکھی۔ سوچو ذرا کہ انبیاء علیہ السلام نے یوں ہی مارے کھائیں مفت میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائیوں حکم تھا ان کو اسی بات کا کہ پہلے لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد ان کو اعمال کی دعوت دو، ورنہ تمہارے اعمال کی دعوت دینا بیکار جائے گا، فضول جائے گا، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو محنت تمہاری ضائع جائے گی، محنت تمہاری ضائع جائے گی۔ لیکن اگر عقیدہ نظریہ ٹھیک ہو گیا تو تمہاری محنت کارگر ہوگی، ٹھکانے لگ جائے گی، تمہارے لیے جنت بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کے اندر حدیث بیان کی تھی، لفظ تو نہیں پڑھے تھے، اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری وجہ سے اے علی اگر ایک بندے کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق بن گیا تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی۔ اس واسطے پیار سے، محبت سے، نرم دلی سے دعوت دیں، چھپائیں نہیں کوئی بات، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں۔ کوئی میرے جیسا طالب علم بھی کہے، بات کو برداشت کریں تحمل کے ساتھ کہ بات ٹھیک ہے۔ انسان پڑھتا ہے کہ میں اس کی خیرخواہی کر رہا ہوں، ہمدردی کر رہا ہوں، اس کو ہدایت پہ لا رہا ہوں، اس کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ آگے سے لڑتا، آگے سے اعتراض کر رہا ہے۔ بھائی ڈاکٹر کی جس طرح ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو ہر دوائی اس کی میٹھی تو نہیں نہ ہوتی، کوئی نہ کوئی دوائی کڑوی بھی ہوتی ہے، ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے، نشتر بھی لگانا پڑتا ہے جی۔ ہم اس وقت اعتراض نہیں کرتے کہ ڈاکٹر نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، حالانکہ اس نے سوا چبویا ہے، نشتر لگایا ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، لیکن آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر میرا خیرخواہ اور ہمدرد ہے، یہ یوں ہی نہیں کر رہا، میرا علاج کر رہا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ بھی، جو اس منبر رسول پہ بیٹھے گا وہ آپ کا علاج کر رہا، وہ دینی لحاظ سے تمہاری تربیت کر رہا۔ اللہ کے بندو، تمہیں چاہیے کہ اس کو الٹا شاباش دے جو صحیح قرآن و سنت کو بیان کرنے والا ہے۔ اول تو آج قرآن و سنت کو صحیح بیان کرنے والے خال خال ہیں، یہ نہیں کہ دنیا خالی ہے، ہیں الحمدللہ اب بھی، اور یہ قیامت تک رہیں گے، مگر ہیں خال خال، کم کم ہیں، جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ واقعی بات سچی ہے۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ بات کیوں کہہ دی، کیونکہ وہ جرم میرے اندر موجود ہے، میں اس سے باز نہیں آنا چاہتا، رکنا نہیں چاہتا۔ شراب پیتا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ نہ کہو کہ تو شراب نہ پی، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہ کہو کہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ عقیدہ قبروں والا ہے، قبر پرستوں والا ہے کہ منع نہ کرو جی میں کروں۔ ہر بندہ، اگر انبیاء بھی یہی سوچ لیتے، میرے پیغمبر کے صحابہ بھی یہی سوچ لیتے کہ جتنے کوئی لگا لگا رہے، جتنے کوئی لگا لگا رہے، تو اس معاشرے کی اصلاح ہو جاتی، ان کا عقیدہ درست ہو جاتا، قرآن پہنچ جاتا، لوگوں کی مرضی کے مطابق بیان نہیں ہوتا، کانٹ چھانٹ اس میں ضرور ہوتی ہے، تنقید ضرور ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس سے قرآن نے منع کیا وہ پر منع کہو، اور جس کا قرآن نے حکم دیا ہے کسی سے مت ڈرو، لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ قرآن نے صفت بیان کی، علماء کی ذمہ داری بھی لگائی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ اور عالموں کو کیا ہو گیا، یہودیوں کے عالموں کو، کہ ان کے سامنے شرابیں پیتی جاتی ہیں، ان کے سامنے جناب یہ کیا جاتا ہے، اور یہ ان کو منع ہی نہیں کرتے۔ بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے قرآن میں اللہ نے اس کو کیوں درج دیا؟ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، قرآن کر رہا ہے، مگر ہمارے قرآن میں اس لیے آیا کہ اس امت کے علماء کو جھنجھوڑا ہے، اس امت کے علماء کو جھنجھوڑا ہے کہ جس طرح وہ یہودیوں کے علماء ایسے کرتے تھے، کہیں تم ایسا نہ کرنا۔ لولا ینہاہم الربانیون، رب والوں نے کیوں نہ روکا، کیوں نہ منع کیا، عن قولہم الاثم، جھوٹ بولنے سے، شرک بولنے سے، کفر بولنے سے، بدعات و خرافات کرنے سے، یہ سارے گناہ ہیں۔ قرآن نے اسم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسم میں شرک سے لے کر ادنی سے ادنی گناہ تک سارے آ جاتے ہیں۔ عن قولہم الاسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں،
فاکلہم السحت، حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کیا؟ یہ رشوتیں، یہ مقابر کے جتنے بھی چندے آتے ہیں یہ سارا حرام، غیر اللہ کی لحاظ، اور ہم اس کو شیر مادر سمجھ کے کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ حرام کیوں نہ حرام؟ قرآن کہتا ہے ما اہل بہ لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لیکن اس حرام کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے۔ رشوت، سود، کاروبار گندا، غلاظت سے بھرا ہوا، جھوٹ، دھوکہ بازی، نمبر 2، ہر ایک چیز ہمارے اندر یہ خرابی آ گئی ہے۔ ہم تو ایمان کو بھی روتے ہیں، ایمان تو پہلے نمبر پر ہے، عقیدے کی درستی پہلے نمبر پر ہے، لیکن اعمال ہمارے کون سے اچھے ہیں؟ جس کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دعوت دو، اس کی ترغیب دو، عقیدہ بیان نہ کرو، اس سے لوگ لڑتے ہیں۔ اس کو بھی دیکھ لو، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی؟ ہمارا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، نہ ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق رہی ہیں، تو بیچارہ ایک مولوی کیا کرے، کس کس کی اصلاح کرے، کس کو اچھا کہے اور اس کو برا۔ ہم تو ساروں گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، ملوث ہیں۔ خدا کے لیے اپنی اصلاح کرو۔ ہم اپنے آنے والی اولاد کو کیا وراثت دے رہی ہیں؟ جس طرح مال کی وراثت ہوتی ہے، علم کی اور عمل کی اور عقیدے کی بھی وراثت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ علم اور عقیدے اور نظریے کی وراثت ہے، نہ خود جہنم میں جائیں، نہ اپنی اولاد کو اور رشتہ داروں کو جہنم کا ایندھن بنائیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنا نظریہ عقیدہ بنائیں، پچ پچ نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں ہوائی نہ کریں، صحیح قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگر ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں میرا اور آپ کا قبول ہو گیا تو بات بن جائے۔ لیکن ہم اپنی اصلاح کی طرف نہیں جاتے۔ جو داڑھی منڈا رہا ہے بچپن سے لے کر جب سے بالغ ہوا آج تک منڈا رہا، اس کو شرم حیا نہیں آتی کہ رسول اللہ کی سنت کو، اب میں یہ الفاظ کہوں تو کہتے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کی بےزتی کر رہا ہے، تو قرآن و سنت کی بےزتی کر رہا ہے، تو حرام کھا کے سود خور بن کر تو بےزتی کر رہا ہے دین کی، تماشا بنایا ہوا تو نے، ٹھٹا اور مذاق ہے اللہ کے دین کے ساتھ، سنتا بھی ہے قرآن کو، پڑھتا بھی ہے قرآن کو، مگر کبھی بھی معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا۔ جو گناہ رچ بس گیا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کا لفظ بول رہا ہوں، کوئی اصلاح کرتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ میں سے 2-4 نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ اندر کے لیے میں سنت کو انشاءاللہ زندہ کروں گا، میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، گندی اور پیشاب کی نالیوں میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو میں اور آپ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی علامت ہے میرے اور آپ کے اسلام کی پہچان کی۔ بالکل بظاہر تو یہ سنت ہے، لیکن اس کا درجہ اور اس کا ثواب اور اجر اور اس کا فائدہ وہ فرائض کی پابندی جتنا۔ دیکھنا ہے کتنی جرأت ہے ہم ماشاءاللہ اتنے مجمع حلال اعلان کہیں، انشاءاللہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، دوسرے بھی سنت پر آئیں گے۔ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ بیوی ناراض ہوگی، بیٹے ناراض ہوں گے، کئی باپ اپنے بیٹوں کی وجہ سے کچھ عمل نہیں کرتے، کئی بیٹے اپنے باپ کی وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ میرا باپ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں کروں۔ کئی بیٹے ایسے ہیں، باپ کہتا ہے کہ بیٹا ایسا کر رہا ہے میں کیوں یہ عمل کروں۔ اب کسی کے دیکھا دیکھی نہیں، نہ آپ باپ نے بیٹے کی قبر میں جانا ہے، نہ بیٹے نے باپ کی قبر میں جانا ہے۔ ہر ایک کو تن تنہا یوم القیامت فردا، اکیلے اکیلے ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے، فردن فردن اللہ پاک ہر بندے سے حساب کتاب دے گا۔ کسی کی روح رعایت مت کرو، اپنے دامن میں جھانکو، اپنی قبر کو منور اور روشن کرو۔ میں نے جو شروع کے اندر ایک شعر پڑھا، اس نے کہا کہ بد عمل بندہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ بد عمل بندہ پورے جہان کے اندر آگ کو جلاتا ہے، بد عملی کی آگ کو جلاتا ہے۔ بد عمل خود را نہ تنہا کاشت بد، بلکہ
بلکہ آتش در ہما آفاق زد، آتش میں نہا پوری دنیا کے اندر، کیونکہ میری آپ کی بدعملی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس بدعملی کی طرف جائیں کہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، حاجی صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ بڑا نمازی ہے یہ کر رہا ہے، یہ تبلیغی ایسا کر رہا ہے، تو دوسرے کو جرأت ہوتی ہے اس گناہ کی کرنے کی، دوسروں کو جرأت ہوتی ہے گناہ کی کرنے کی۔ میوہ میوے سے رنگ پکڑتا ہے، تو کیا گناہ گناہ سے نہیں ترغیب ہوتی ہے؟ کہتے ہو میوہ میوہ سے رنگ پکڑتا ہے، تو کیا گناہ کرنے سے دوسروں کو ترغیب گناہ کی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی۔ اس واسطے اب کئی بیٹے باپ کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، اور تیری ابھی شادی کرنی ہے تو داڑھی رکھ رہا ہے، رشتہ کوئی نہیں دے گا، بس ظالم، تو نے اتنی اپنے دین کی اہمیت، ایمان کی اہمیت سمجھی ہے کہ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی کو اللہ اکبر کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، کہ وہ بیچارہ شکل کا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اللہ اکبر، اور رنگ کا بھی کالا، اور ویسے بھی شکل صورت کوئی اچھی نہیں تھی۔ کئی جگہ بیچارے نے رشتہ بھیجا مگر کہیں سے رشتہ نہ آیا، رسول اللہ سے شکایت کی، آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ تو فلاں کے پاس میرا نام لینا، جاؤ تمہیں رشتہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس کے باپ نے بھی ظاہری شکل کو دیکھ کر وقتی طور پہ انکار کر دیا، اللہ اکبر۔ ان صحابیات پر بھی قربان جب اس کی بیٹی سن رہی تھی، اس نے کہا ابا یہ مت دیکھو اس کی شکل اور صورت اور اس کالے پن کو، یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے۔ نکاح میں نے کرنا ہے، نکاح میں نے کرنا ہے، مجھے رشتہ قبول ہے، قبول ہے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں ایمان کے لحاظ سے کہ جناب رشتوں کی وجہ سے، تو مال و دولت کی وجہ سے، اور باپ کی ناراضگی اور بیٹے کی ناراضگی کی وجہ سے صحابہ کرام پھر ہجرت کر لیتے نا، کہ اگر وہ باپوں کا خیال کرتے تو بیٹوں کا اور بیویوں کا خیال کرتے تو ہجرت کر لیتے، کیونکہ بیوی مسلمان تو خامد کافر تھا، یا خامد مسلمان تو بیوی کافرہ تھی۔ یہ سارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں یہ سارے چھوڑ چھاڑ کر صحابہ نے ہجرت کی ہے، رسول اللہ نے ہجرت کیا ہے۔ یہ ہجرت ویسے نہیں ہو گئی، یہ ہجرت ویسے نہیں ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کا دکھ درد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، بس جس ڈگر پہ چل رہے ہیں چل رہی ہیں، یہ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ہزاروں نقائص اور گناہ ہیں، میں چلو باری باری ترتیب کے ساتھ ایک کو چھوڑوں، دو کو چھوڑوں، تین کو چھوڑوں، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اصلاح فرما کر بہت سارے گناہوں سے توبہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم توبہ بھی نہیں کرتے، چھوڑتے بھی نہیں ہیں گناہ کو، ویسے زبانی استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو نے توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے چھوڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ، توبہ کر اٹھی، تیری اس توبہ پہ توبہ، توبہ کر اٹھی۔ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، این تسبیح کہ دارد اثر۔ فارسی زبان میں شاعر کہتا ہے کہ تو ادھر سے تسبیح پڑھ رہا ہے، بر زبان تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، دل میں تو وہی گند ہے، وہی شرک اور کفر ہے، وہی بدماشی ہے، وہی بدعملی ہے، تو تیری اصلاح کہاں ہوگی بھائی؟ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، ان چنی تسبیح کہ دار اثر۔ ان تسبیحوں کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو پہلے اندر کو ٹھیک کر، عقیدہ ٹھیک بنا، عمل ٹھیک بنا، پھر تسبیحاں پڑھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخر